رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں بہت بے چین بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنسا، مت بھاگ گھر سے، اپنے ماں باپ کی عزت کو مت رول، اپنے بہن بھائیوں کا سوچ۔ یہ سارے خیالات میرے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن کیا کرتی؟ زاہد کی محبت کا جنون ایسا میرے سر چڑھا ہوا تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زاہد کو پانے کا میرے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر میں نے یہ گنوا دیا تو میں زاہد کو کھو دوں گی۔ ماں باپ کا کیا ہے، کچھ سال ناراض رہیں گے اور پھر مان جائیں گے، لیکن زاہد کو پانے کا آخری موقع ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے مضبوطی سے اپنے پرس کو دبایا، جیسے اس کے کھو جانے کا خطرہ ہو۔ گھر میں موجود سارے پیسے، امی کی جیولری، سب کچھ تو اس میں تھا، لیکن زاہد کا کہنا تھا کہ وہ سب لیتی آنا، ہمارے کام آئے گا۔ دبے پاؤں میں گھر سے نکلی، 2 گلیاں پار کر کے مین روڈ پر پہنچ گئی۔ وہاں زاہد موٹر سائیکل پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس آخری حل یہی بچا تھا، کیونکہ میرے گھر والے کسی صورت بھی میری شادی زاہد سے کرنے کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ میری اماں کو میری شادی میرے ماموں کے بیٹے سے کرنی تھی، جو کہ ان پڑھ گنوار تھا، اور میں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس دیہاتی کزن سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس نے زندگی بھر شہر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی میں زاہد کے پاس پہنچی، اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا۔ میرے بیٹھتے ہی موٹر سائیکل ہواؤں سے بات کرنے لگی۔ تقریباً 50 منٹ کے بعد ہم لوگ ایک دیہات میں پہنچے۔ زاہد بہت خوش تھا کہ میں نے صحیح وقت پر ٹھیک قدم اٹھایا۔ ہم لوگ ایک گھر نما بہت بڑی جگہ پر پہنچے۔ فی الحال ہماری منزل یہی تھی۔ اگلے دن ہمارا نکاح ہونا تھا، اور پھر کاغذات تیار ہونے پر عرب ملک میں چلے جاتے، اور 3-4 سال بعد اپنے بچوں کے ساتھ واپس آتے تو میرے گھر والے ہمیں دل سے قبول کر لیتے۔ ہمارا یہی پلان تھا۔ وہاں اس گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جس میں ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ پہلی رات ہم الگ الگ بستر پر سوئے۔ اگلے دن زاہد کے دوستوں نے نکاح خواہاں کو لے کر آنا تھا، لیکن نہ آئے۔ زاہد نے بتایا کہ آج کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے نہیں آئے۔ نکاح خواہ جیسے ہی ملا، میرے دوست لے آئیں گے۔ وہ سارا دن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔ زاہد کافی امیر گھر کا لڑکا تھا، گاڑی، نوکر، زمین، جائیداد وغیرہ سب کچھ تھا اس کے پاس۔ اس رات تنہائی میں زاہد نے مجھ سے جسم کا تقاضا شروع کر دیا۔ میں نے بہت منع کیا کہ اگلے دن ہمارا نکاح ہے، ضرور گناہ کرنا ہے، کل تک صبر کر لو۔ وہ نہ مانا اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ آخر میں بھی جذبات میں اسے روک نہیں پائی اور اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو زاہد کے 3 دوست اندر آئے۔ میں سمجھی کہ نکاح خواہاں کا بندوبست ہو گیا ہے، لیکن ان کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وہ سب مجھے نوچنے لگے، کوئی آگے سے تو کوئی پیچھے سے۔ میں نے زاہد کو بہت واسطے دیے، اس کی منتیں کی، ان سب کو واسطے دیے، لیکن وہ ایسے تھے جیسے کچھ سن ہی نہ رہے ہوں، اور صبح ہونے سے پہلے مجھے شہر کے پاس پھینک آئے۔ لیکن پیسوں اور زیور والا بیگ مجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے پاس پھینک گئے۔ میں اپنا زخمی وجود لے کر ایک دارالامان میں آ گئی، اور باقی زندگی یہیں گزر رہی ہے۔ والسلام۔